ناظرین خوش آمدید۔ البلاغ چینل کے ہفتہ وار پروگرام خبر پر نظر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مبارک عمری۔ تو آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں ایک تیز نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ غزہ میں جنگ بندی نازک مرحلے میں، عالمی ذرائع ابلاغ کی رپورٹیں اسرائیلی خلاف ورزیوں کا پردہ فاش کر رہی ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کے مرکز میں امید پورٹل ہیلپ ڈیسک کا افتتاح۔ بہار SIR میں سنگین بے ضابطگیاں، 6 لاکھ مسلمان اور 16 لاکھ خواتین ووٹر لسٹ سے غائب۔ اردو سے نفرت یا زبان کی نادانی، مرکزی وزارت اطلاعات و نشریات کی ہدایت، ہندی چینلز اردو الفاظ استعمال نہ کریں۔ سعودی عرب میں کنگ سلمان گیٹ منصوبے کا اعلان، مکہ مکرمہ کے قلب میں عظیم ترقیاتی اقدام۔ اب خبریں تفصیل سے۔ غزہ میں سیز فائر کے اعلان کو 1 ہفتہ ہو چکا ہے، مگر امن کے بجائے دھوئیں کے بادل اور بموں کی گونج بدستور جاری ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ مسلسل رپورٹ کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو کی حکومت اور اسرائیلی افواج جنگ بندی کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں کر رہی ہیں، اور ان خلاف ورزیوں کے نتیجے میں عام شہری ایک بار پھر نشانہ بن رہے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی طیاروں نے وسطی اور جنوبی غزہ کے علاقوں پر متعدد حملے کیے، جن میں خواتین اور بچے بھی شہید ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی افواج ان کارروائیوں کو دفاعی اقدامات قرار دے رہی ہیں، مگر یہ حملے جنگ بندی کی روح اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ اسی طرح ترکی کی خبر رساں ایجنسی اناضول نے انکشاف کیا کہ خود وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اعتراف کیا کہ جنگ بندی کے دوران اسرائیلی فضائیہ نے 153 ٹن بم غزہ پر برسائے۔ یہ انکشاف عالمی سطح پر اسرائیل کے اس موقف کو کمزور کرتا ہے جس کے مطابق مزاحمتی قوتیں سیز فائر توڑ رہی ہیں۔ دی گارڈین نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ جنگ بندی کے آغاز کے بعد سے اسرائیل نے 47 بار معاہدے کی خلاف ورزی کی، جن میں کم از کم 38 فلسطینی شہید ہوئے۔ بین الاقوامی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ تمام واقعات ثابت کرتے ہیں کہ نیتن یاہو کی حکومت سیز فائر کو سیاسی کھیل کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ ایک طرف عالمی دباؤ کم کرنے کے لیے امن کے بیانات دیے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف زمینی حقائق بموں اور گولیوں سے لکھے جا رہے ہیں۔ ادھر امریکی نائب صدر JD وینس کی قیادت میں سفارتی وفد اسرائیل پہنچ چکا ہے، مگر ان کی آمد کے باوجود غزہ میں صورتحال اب بھی غیر یقینی ہے۔ امدادی قافلے سرحدوں پر رکے ہوئے ہیں، جبکہ اسپتال زخموں سے بھرے پڑے ہیں۔ بین الاقوامی ماہرین کے مطابق اسرائیلی کارروائیاں نہ صرف جنگ بندی کی خلاف ورزی ہیں، بلکہ ایک ایسی سیاسی ضد کی نمائندگی کرتی ہیں جو امن کی ہر کوشش کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ غزہ کے ملبے میں دبے بچے، زخمی ماؤں کی چیخیں اور کھنڈر بنتی بستیاں، یہ سب آج عالمی ضمیر سے ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں: کیا یہ جنگ بندی ہے یا خاموش نسل کشی؟ جماعت اسلامی ہند نے وقف املاک کے تحفظ اور ان کی رجسٹریشن کے لیے ایک اہم اور عملی قدم اٹھایا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سید سعادت اللہ حسینی نے مرکزی دفتر اوکھلا میں امید پورٹل ہیلپ ڈیسک کا افتتاح کیا۔ یہ ڈیسک جماعت کے شعبہ اوقاف کے تحت کام کرے گا۔ یہ اقدام اس وقت سامنے آیا ہے جب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ماہرین قانون کے مشورے سے امید پورٹل پر دستاویزات کے اندراج کا اجتماعی فیصلہ کیا۔ حکومتی نوٹیفیکیشن کے مطابق وقف املاک کی اپلوڈنگ کی آخری تاریخ 6 دسمبر 2025 مقرر ہے، کیونکہ یہ پورٹل 6 جون 2025 کو لانچ ہوا تھا اور اس کے لیے 6 ماہ کی مدت طے کی گئی ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت نے کہا کہ وقف املاک کا تحفظ آج پوری ملت اسلامیہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اور اس مرحلے پر اجتماعی عزم و اتحاد ناگزیر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جماعت کا محکمہ وقف مرکز اور ریاستی سطح پر برسوں سے اس میدان میں سرگرم ہے۔ امیر جماعت نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس کم وقت ہے، کام بہت زیادہ، لہٰذا ملک بھر میں اسی طرز کے ہیلپ ڈیسک قائم کرنا وقت کا تقاضا ہے تاکہ اندراج کا عمل تیز اور منظم بنایا جا سکے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے عبوری حکم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تمام وقف املاک کی دستاویزات کو جلد از جلد ویمسی
وقف ایسٹ مینجمنٹ سسٹم آف انڈیا پورٹل پر اپلوڈ کرنا ضروری ہے تاکہ مقررہ مدت میں رجسٹریشن مکمل ہو سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ رجسٹریشن کا مطلب حکومت کے غیر منصفانہ وقف ترمیمی بل سے اتفاق نہیں۔ ہماری آئینی اور قانونی جدوجہد اس کالے قانون کے خلاف ہر سطح پر جاری رہے گی۔ اسی دوران تمل ناڈو حکومت نے امید پورٹل پر وقف املاک کا ڈیٹا اپلوڈ کرنے سے انکار کیا ہے جب تک تکنیکی خامیاں اور سیکیورٹی کے مسائل مکمل طور پر حل نہیں ہو جاتے۔ وقف بورڈ نے وزارت اقلیتی امور کو آگاہ کیا ہے کہ سرور ایررز اور غلط میپنگ کے خدشات ڈیٹا کے غلط اندراج کا باعث بن سکتے ہیں۔ بہار اسمبلی انتخابات سے پہلے ریاست کی ووٹر لسٹ میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں منظر عام پر آئی ہیں۔ معروف سیاسی تجزیہ کار یوگیندر یادو اور راہل شاستری نے اپنے تجزیے میں انکشاف کیا ہے کہ بہار کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR کے دوران تقریباً 80 لاکھ ممکنہ ووٹر لسٹ سے غائب کر دیے گئے، جن میں 6 لاکھ مسلمان اور 16 لاکھ خواتین شامل ہیں۔ دونوں ماہرین نے دی انڈین ایکسپریس میں شائع اپنی رپورٹ میں الیکشن کمیشن کے ووٹر لسٹ کی تطہیر کے دعوے کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اصلاح نہیں، بد نظمی کا نمونہ ہے۔ ان کے مطابق بہار میں بالغ آبادی کے 97% افراد رجسٹرڈ ووٹرز تھے، جو اب گھٹ کر 90% رہ گئے ہیں۔ سرکاری اعداد کے مطابق بہار میں 8.22 کروڑ ووٹرز ہونے چاہیے تھے، مگر حتمی فہرست میں صرف 7.42 کروڑ شامل ہیں۔ یوگیندر یادو اور شاستری کے مطابق مسلمانوں کے اثرات کا اندازہ چونکہ براہ راست مذہبی ڈیٹا سے ممکن نہیں، اس لیے ناموں پر مبنی سافٹ ویئرز تجزیے سے یہ بات سامنے آئی کہ مسلمانوں کو غیر متناسب طور پر خارج کیا گیا۔ اعداد کے مطابق ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے نکالے گئے 65 لاکھ ووٹروں میں 24.7% مسلمان تھے، جبکہ حتمی فہرست سے حذف کیے گئے 3.66 لاکھ ناموں میں 33% مسلمان شامل تھے۔ حالانکہ ان کی آبادی کا حصہ صرف 16.9% ہے۔ ماہرین کے مطابق فہرست میں 24,000 فرضی نام، 5.2 لاکھ ڈپلیکیٹ اندراجات، 6,000 غلط صنفی اندراجات اور 51,000 مشکوک رشتے درج ہیں۔ یہی نہیں، 24 لاکھ گھروں میں 10 یا اس سے زیادہ ووٹر درج ہیں جو خود الیکشن کمیشن کے اصولوں کے مطابق مشکوک قرار دیے جاتے ہیں۔ یوگیندر یادو اور شاستری نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ اگر غیر ملکی ووٹرز کی شناخت اس عمل کا مقصد تھی تو الیکشن کمیشن نے متعلقہ ڈیٹا جاری کیوں نہیں کیا؟ ان کے مطابق 2.4 لاکھ شکایات میں سے صرف 1.87 کیسز ایسے تھے جن میں شہریت پر اعتراض تھا، اور ان میں بھی صرف 87 مسلمان تھے، یعنی یہ تناسب 0.015% سے بھی کم ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی نگرانی نہ ہوتی تو بہار میں ووٹر لسٹ کا یہ صفایا کہیں زیادہ تباہ کن ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ محض فنی غلطی نہیں بلکہ جمہوری نمائندگی کی بنیاد پر کاری ضرب ہے، خاص طور پر مسلمانوں، خواتین، دلتوں اور مزدور طبقے پر۔ زبان کے نام پر ایک نیا تنازع۔ وزارت اطلاعات و نشریات MIB نے ملک کے معروف ہندی نیوز چینلز کو باضابطہ ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی نشریات میں اردو الفاظ کا استعمال بند کریں۔ یہ نوٹس ایک BJP کارکن SK شریواستو کی شکایت پر جاری کیا گیا، جو مہاراشٹر کے تھانے کے رہائشی ہیں۔ انہوں نے 9 ستمبر 2025 کو CP گرامس پورٹل پر شکایت درج کرائی تھی، جس میں الزام لگایا گیا کہ TV9، بھارت ورش، آج تک، ABP نیوز، زی نیوز اور TV18 جیسے چینلز اپنی نشریات میں تقریباً 30% اردو الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ شکایت گزار نے اسے عوام کے ساتھ فراڈ اور جرم قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ان چینلز کو سرٹیفائیڈ ہندی ماہرین مقرر کرنے کا حکم دیا جائے اور ان کی زبان کی تصدیق ویب سائٹس پر ظاہر کی جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس نوٹس کے ذریعے وزارت نے اردو کے استعمال سے پرہیز کی ہدایت دی، اسی نوٹس میں کم از کم
5 اردو الفاظ شامل تھے، جیسے غور، غلط، استعمال، خلاف، شکایت اور تحت۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو صدیوں سے ہندی اور اردو دونوں میں ایک ہی لغت کا حصہ بن چکے ہیں۔ لسانی ماہرین نے اسے ثقافتی نادانی اور لسانی تنگ نظری قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق اردو اور ہندی کا تعلق جڑواں زبانوں جیسا ہے، جنہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا نہ صرف غیر فطری بلکہ ادبی ورثے کی توہین ہے۔ سعودی ولی عہد، وزیر اعظم اور رواء الحرم المکی کمپنی کے چیئرمین شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے کنگ سلمان گیٹ کے نام سے مکہ مکرمہ میں ایک عظیم الشان کثیر المقاصد ترقیاتی منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ یہ منصوبہ 12 ملین مربع میٹر رقبے پر محیط ہوگا اور مسجد حرام سے متصل علاقے میں تعمیر کیا جائے گا۔ اس کا مقصد حرم تک آسان رسائی، جدید شہری سہولیات اور عازمین حج و عمرہ کے تجربے کو بہتر بنانا ہے، جو پلگرم ایکسپیرینس پروگرام کے اہداف سے ہم آہنگ ہے۔ کنگ سلمان گیٹ میں رہائشی، تجارتی، ثقافتی اور مہمان نوازی کے متعدد شعبے شامل ہوں گے، جن میں 9 لاکھ نمازیوں کے لیے اندرونی و بیرونی عبادت گاہوں کی گنجائش ہوگی۔ منصوبہ عوامی ٹرانسپورٹ سے براہ راست منسلک ہوگا اور 19,000 مربع میٹر تاریخی ورثے کی بحالی بھی کرے گا تاکہ مکہ کی ثقافتی شناخت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ منصوبہ سعودی ویژن 2030 کے اہداف کے مطابق ہے اور 2036 تک 3 لاکھ سے زائد روزگار کے مواقع پیدا کرے گا۔ منصوبہ رواء الحرم المکی کمپنی کے زیر انتظام تیار کیا جا رہا ہے، جو پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے تحت حرم کے گرد پائیدار شہری ترقی اور جدید تعمیراتی معیار کو فروغ دینے کے لیے سرگرم ہے۔ یہ تھیں آج کی اہم خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے بنے رہیے البلاغ چینل کے ساتھ۔ شکریہ۔